کائنات آدم عالم میں دو شہزادے ایسے ہیں جن میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ ایک کا اس میں گرامی ہے حسن اور دوسرے کا اس میں گرامی ہے حسین۔ حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے۔ دونوں مرج البحرین کے موتی ہیں، دونوں علی و بطول کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، دونوں فرزندان رسول ثقلین ہیں، بیٹے مصطفیٰ کے ہیں، پیدا علی کے گھر ہوئے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ بندے ذرا تھوڑا سا اس طرح سے نہیں، ذرا جاگ کے آپ سے بات کریں گے۔ عرض کیا جی بیٹے رسول ثقلین کے ہیں، پیدا علی کے گھر ہوئے، اور دونوں کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ مدینے کا شہر تھا، صحابی رسول کا رنگ سفید تھا اور بیوی بھی سفید تھی، میاں بھی سفید، بیوی بھی سفید، بیٹا کالا۔ بندے کو تشویش ہو گئی، اسے کہا میں بھی سفید ہوں، میری بیوی بھی سفید ہے، جناب کالے کیوں؟ اس نے بیوی سے جھگڑا کیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا نہیں، یہ بچہ میرا نہیں۔ جھگڑا طول پکڑ گیا، فساد گھر سے نکل کے خاندان میں پہنچا، خاندان سے نکل کے محلے میں پہنچا، پھر شہر میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ شوہر کے تانوں سے گھبرائی ہوئی بیوی رسول کے دربار میں پہنچ گئی۔ شوہر کے تانوں سے گھبرائی ہوئی بیوی بارگاہ پیغمبر میں پہنچو، رسالت پناہ سے جا کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ میں شریف ہوں، میں نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کی، پتہ نہیں اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، یہ بابا کے دو حل مجھ پر الزام لگاتا پھر رہا۔ سرکار نے شوہر کو طلب کیا، مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھر گئی، عالمین کے رسول کی آواز، سلمان جی وارث ایمان، حسن اور حسین کو اٹھا کے لے آؤ۔ اور جو ہے یہ نہیں آپ آخری فکرے پہ بندہ صرف وہی بولے گا جو اس نتیجے سے متفق ہوگا، نتیجے سے وہی متفق ہوگا جو اس نتیجے کے مطابق پیدا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ سیدوں کے ذکر میں بولتی وہی زبان ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی سبحان اللہ علی کو پسند آتی ہو۔ جس کا لہجہ علی کو پسند نہ ہو وہ سڑکوں پہ تو بولے گا لیکن اس مقام پہ بولنا اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ادھر حسن اور حسین کو اٹھا کر سلمان داخل دربار ہوا، سلمان حسن حسین کو لے کر آیا۔ حسن حسین جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ کالے رنگ کا لڑکا حسن اور حسین کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہوا، ادھر لڑکا کھڑا ہوا، ادھر پیغمبر نے اٹھ کر اس صحابی کو جھڑک کے کہا، خبردار آج کے بعد اسے حرامی نہ کہنا، جو حسنین کی عزت کرے وہ حلالی ہوگا۔ جو حسن اور حسین کی عزت کرے وہ حلالی ہوتی ہے۔ جو حسن حسین، آج بھی حلالی اور حرامی کی پہچان یہی ہے۔ حسن حسین کا ذکر چھیڑ کے دیکھو، پھر شکلیں پڑھو کس کے چہرے پہ کیا گزر گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث آیت ہے قرآن کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بندہ حیران ہو کے رسول کے پاس چلا گیا کہ یا رسول اللہ یہ موت کا تعلق ذائقے سے کیوں ہے؟ موت تعلق ذائقے سے، ذائقہ ذائقہ سواد، کون بندہ ہے جس کو ذائقے کا پتہ نہ ہو؟ ذائقہ چکھے گا، ٹیسٹ چکھے گا، سواد چکھے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری ٹائم میرے بھائی علی کو دیکھتا ہے، اور جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔
اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. مرنے سے پہلے دنیا میں علی کا نام لے کے شکلیں دیکھ لیا کرو کہ اس کا منہ شہد کی طرح ہو گیا ہے یا زہر کی طرح ہو گیا. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات. اس لیے سامعین گرامی، نمازی ہو، روزے دار ہو، گانے بالکل نہ سنتا ہو اور علی ولی اللہ کا منکر ہو، اس کی جنت میں جانے کی کوئی ذرا سی بھی امید باقی نہیں، کیونکہ جنت کی شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب. پیغمبر نے یہ فکر کہہ کے کائنات کے ہر ملا کا منہ بند کر دیا تھا کہ کوئی 1000 سال عبادت کرے، کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ قتل ہو جائے، زمزم کے پانی سے غسل دیا جائے، کعبے کے غلاف کا کفن پہنایا جائے، کعبے کی چھت کو کھول کر اندر اس کو دفن کیا جائے. یا علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں، جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکتا. جیو سلامت رہو، سارے مل کے آل محمد تمہیں سلامت. حیدری. اس لیے سامعین گرامی، ایک ہستی کا اسم گرامی حسن، ایک ہستی کا اسم گرامی حسین. ایک حسن ہے، ایک حسین، دونوں کے ناموں پہ دارین قربان. حسن لکھا ہوا ہو، حسن پڑھ سکتے ہو. حسن اور حسن دونوں کے حروف ایک ہیں. حسین اور حسین دونوں کے شاہی حروف ایک ہیں. حسین کو حسین کہنا حسین پر احسان نہیں، حسن پہ مہربانی ہے. خود حسن ناز کرتا ہے کہ حسین کو کسی نے حسین کہا ہے. فرزند رسول کے زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم. امام حسین آپ کی زندگی کے، اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام. بیٹے رسول کے، پیدا علی کے گھر. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، یہ قرآن کی شدی آیت ہے. ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. اور پیغمبر پھر بیٹے بنا کے حسن اور حسین کو لے کر گیا. اور قرآن کے پاس ہے ایک طاقت، کئی بندوں نے سار ہلایا، زبان نہیں ہلائی کیونکہ وہ آدھے متفق ہیں آدھے نہیں ہیں. قرآن کے پاس ہے ویٹو پاور، ایک طاقت. قرآن چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے کاٹ دے. نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا تھا، نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. یہ پہلا کافر ہے جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے قرآن کی عزت کی قسم، اس دنیا میں جو نہ بھی مانے اسے قیامت کے میدان میں ماننا پڑے گا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر.